بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت بدر کے میدان میں موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی جنگوں اور بعد کی جنگوں تمام جنگوں کے لب لباب میں ایک چیز آپ کو ہر دفعہ نظر آتی ہے جو ان کی اسٹریٹجی کا حصہ تھی، انفارمیشن منسٹری، ملٹری انٹیلیجنس، سول انٹیلیجنس پورے عرب کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اور ہر جگہ سے کہیں پہ بھی کوئی دشمن ذرا سا حرکت کرتا تھا، پلاننگ کرتا تھا، فوج کے 2 افراد اکٹھے کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ میں مسجد نبوی میں اپنے حجرے میں اس کی خبر مل جایا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سنت رائج کی جو کہ ہر انسان کے لیے پاسبل تھی وحی کے بغیر، اور وہ تھی انفارمیشن نیٹ ورک، واسٹ وائڈ انفارمیشن نیٹ ورک، جس میں اپنے بھی شامل تھے اور جس میں دشمنوں سے کے اندر سے ہائرڈ بندے بھی شامل تھے جن کو کچھ لے دے کے ان کو اپنی طرف کیا گیا تھا۔ اگر ہم بدر کو کمپیئر کرتے ہیں احد کے ساتھ، احد میں مسلمانوں کا جانی نقصان، شہداء تھے اکثر لیکن جانی نقصان تو بہرحال تھا دنیاوی حساب سے۔ 72 افراد وہاں پہ کام آئے، یہاں پہ بہت کم آئے، شہداء کی تعداد یہاں پہ بہت زیادہ کم ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے جو شہداء تھے ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو نظام قرآن کے اندر تھا وہ اس کے بالکل اپوزٹ تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ بدر کی جو ڈیفیٹ تھی، بدر کی دشمن کی ڈیفیٹ اور اپنی جو کامیابی تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر ورڈز میں قرآن کے اندر فرما دیا کہ یہ آپ نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ تھا، اللہ تعالیٰ کا قانون تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، جس سے سورہ انفال کی آیات، باقی آیات کے اندر بہت کلیئرٹی آتی ہے، جس آیت کے اندر تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی، اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ اس سے پہلے بتا دیا کہ آپ نے قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، مقاتلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ لیسن تھا سب کے لیے، آنے والوں کے لیے، کہ نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، انسان اپنی طرف سے ایفرٹ کرتا ہے، ایفرٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد جا کے دعا پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ آپ بیٹل سیکوینس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ توکل کی ڈیفینیشن ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، توکل کی ڈیفینیشن کلیئر اور درست کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں سے ابتدا نہیں کی ہے، فوج کی تیاری سے ابتدا کی ہے، گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر انہوں نے سیڈل رکھی ہے اور چل پڑے، اونٹوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں اور وہاں سے نکلے ہیں، ایفرٹ ساری کی ساری کی ہے۔ اس سے پہلے اپنی انفارمیشن کو درست رکھا ہے، دشمن کے اندر اپنی جاسوسی نظام کو رکھا ہے اور اپنے لوگوں کو فزیکلی تیار رکھا ہے، بھوک میں رکھ کے، کم کھانا کھلا کے اور راتوں کو جگا کے۔ اس جو تہجد کی جو ایک ریت سٹارٹ ہوئی تھی اس جنگ سے تقریباً 15 سال پہلے سٹارٹ ہو چکی تھی، اس نے لوگوں کو بیٹل ہارڈنڈ کر دیا تھا۔ قرآن کی آیات میں سورہ مزمل میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ رات کا اٹھنا یہ اشد وطن، یہ آپ انسان کے لیے بڑا پکا والا کام ہے، یہ انسان کو نارمل ٹھنڈا نہیں رہنے دیتا، آپ کو آپ کے کمفرٹ زون سے باہر نکالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کمفرٹ زون سے پہلے باہر نکالا، ان کو بیٹل ہارڈنڈ کیا، ساری کی ساری ایفرٹ کی، دشمن کے سامنے پہنچ کے جو کچھ موجود تھا سارے کا سارا اس میں جھونک دیا۔ اس کے بعد جا کے اس مقام پہ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو لمبا طویل سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، دعاؤں سے ابتدا نہیں کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں دشمن سر پہ پہنچتا ہے، وہ ہماری دھجیاں بکھیر رہا ہے، آپ پیلسٹائن میں آس پاس دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ادھر کس چیز پہ زور ہے؟ حرم سے لے کر ہر مسجد کے اندر صرف دعائیں ہوتی ہیں۔ کلمہ طیبہ کی ورز سے دشمن نہیں بھاگتا، دعاؤں سے دشمن نہیں بھاگتا۔ اگر دعاؤں سے دشمن بھاگتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دعا کرنے والا کون تھا، اور صحابہ سے بہتر آمین کرنے والا کون تھا، اور اس مسجد نبی سے بہتر جگہ کون سی ہو سکتی تھی جہاں پہ اس دعا کو مانگا جاتا؟ دشمن سارے کے سارے نیست و نابود ہو کے مٹی میں راکھ مل جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ریت یہ نہیں ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے صرف وہی ہے جو وہ کوشش کر کے دکھاتا ہے۔ جنگ میں وہ جیتے گا، کامیابی کے سارا کراؤن اس کے سر پہ لگے گا جو زیادہ تیاری کر کے آئے گا، جو زیادہ بیٹل ہارڈنڈ ہوگا، جو ملٹریلی زیادہ پریپیئرڈ ہوگا۔ جنگ نعروں پہ نہیں جیتی جاتی ہے جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہمارے یہاں مورخین نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے اس امت کے ساتھ کہ انہوں نے جنگوں نقشے ایسے بیان کیے ہیں، اور پھر بعد میں کارٹون اور فلمیں بنانے والوں نے اس کے اوپر تورا جاری رکھا ہے، ایسا دکھایا کہ بس وہ گھوڑوں کے ساتھ آگے اکٹھے، نعرہ تکبیر بلند اور چڑھ دوڑے اور دشمن کو کھا گئے، ایسا نہیں۔ دس واز جسٹ اینڈ سٹوری۔ اس سے پہلے جو ہوا دیٹ واز سم تھنگ ایلس۔ تیاری بہت زیادہ ضروری ہے، کمفرٹ زون سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے، توکل کی ڈیفینیشن درست کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں کچھ لوگ بڑے ڈھیلے ڈالے چل رہے ہوتے تھے، جب بھی دیکھتے آس پاس ادھر ہی منڈلا رہے ہوتے تھے، کہیں کام پہ نظر نہیں آتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ ڈھیلے ڈالے اس طرح بڑے اس سے چل رہے ہوتے ہیں، بڑے عاجز قسم کے لوگ ہیں؟ تو بتانے والے نے کہا کہ متوکلین، رب پہ توکل کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی چھڑی اٹھائی اور ان کو پیٹنا شروع کر دیا، اور انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا، آسمان سے سونا چاندی نہیں برستے، جسٹ گو اینڈ ڈو یور ورک۔ یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ تم یہاں پہ بیٹھ گئے ہو مسجدوں میں اور اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر سونا اور چاندی برسائے گا۔ حضرت عمر سے زیادہ دین کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔
ڈیفینیشن درست کرنا ضروری ہے اپنے لیے بھی اور لوگوں کو بتاتے ہوئے بھی لوگوں کی ڈیفینیشن کو غلط مت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جو کوٹ کیا جاتا ہے وہ کیا کوٹ کیا جاتا ہے کہ توکل ہو تو ان پرندوں کی طرح جو صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بڑے پیٹ آتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے جو غور کرنے والی ہے کہ وہ پرندے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، گھونسلے کے اندر نہیں بیٹھے رہتے۔ گھونسلوں سے نکلنا انسان کا کام ہے، دس از دی ایفرٹ، فرسٹ ایفرٹ، اس کے بعد توکل۔ تو یہ ڈیفینیشن ہماری درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک مسلمان اپنے ایم میں، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے اندر بالکل کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں لے کے آتا، بالکل ڈسٹنکٹ لائن نہیں کھینچتا کہ یہ درست ہے اور یہ غلط ہے، اور یہ رب کی پارٹی اور یہ دشمن کی پارٹی، اور میں کس پارٹی میں جا کے کھڑا ہوں، تب تک وہ فلاح کے اس دروازے سے بہت زیادہ دور رہتا ہے۔ اور اس جنگ کے اندر خصوصاً اور بعد کی جنگوں کے اندر بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے کلیئرٹی اس کی آئی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 97 ہے، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جن کو فرشتے ان کی روحیں قبض کر رہے ہیں ایسی حالت میں کہ انہوں نے اپنے نفس کے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ تو فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ کس حالت میں، جب ہم تمہاری روحیں نکال لیں تمہاری حالت کیا تھی؟ تو وہ کیا جواب دیتے تھے؟ ہم زمین میں بہت زیادہ ضعیف تھے، مجبور تھے۔ تو ان کو کہا جاتا ہے کیا زمین بہت ساری کھلی کھلی نہیں تھی؟ حضرت ابن عباس بخاری شریف کی حدیث کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ جو آیت تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 97، یہ اس بدر کے میدان کے ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی، ان نوجوانوں کے لیے جن کا تعداد غالباً 7-8 سے زیادہ بنتی ہے، جو مسلمان ہوئے اور اس کے بعد ان کی ایفرٹ اتنی نہیں تھی، ڈھیلے ڈالے تھے، کمفرٹ زون سے، کمبل سے باہر نکلے والے نہیں تھے، جن کے ہماری زبان میں کہا تھا جو بالکل پیمپرڈ قسم کے برگر بچے ہوتے ہیں، اس قسم کی پود تھی، بیکاز سارے ایلیٹس کے بچے تھے۔ اور انہوں نے مہاجرین کے ساتھ مدینہ نہیں آئے، ادھر اپنے ماں باپوں کے ساتھ ٹک کے رہ گئے، اور پھر 2 سال کے بعد ان کے امتحان کا کڑک ترین ٹائم آیا جب یہ ساری کی ساری فوج وہاں سے نکلی، ان کے آبا، ان کے ماں باپ سارے نکلے، ان کے پاس چوائس ہی نہیں تھی نہ آنے کی۔ وہ اپنی طرف سے اس ٹائم بھی ایسے نکلے کہ ہم جائیں گے اور کچھ نہیں لڑیں گے اور کھال بچا کے آ جائیں گے، لیکن رب کو اس قسم کا نظام، اس قسم کا وتیرہ اس وقت کم از کم منظور نہیں تھا۔ اور ابن عباس کے قول کے مطابق یہ سارے کے سارے کبھی کسی اپنے کے تیر سے لگے، کبھی دشمن کے تیر سے لگے، کسی کی تلوار، کسی اپنے کی تلوار سے، کوئی بھی نہیں بچا، سارے کے سارے واصل جہنم ہوئے۔ اور یہ آیت ان لوگوں کے لیے آئی تھی جو اپنی طرف سے فٹ پاتھ پہ چل رہے تھے، مین روڈ پہ نہیں چل رہے تھے۔ ہمارے اکثر کا وتیرہ آج کل یہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم ٹھنڈے کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، ذرا سا معاملہ مشکل ہوتا ہے ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، جب معاملات سازگار ہوتے ہیں ہم درمیان میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا ڈیفرنٹ ہے اور آرڈر ڈیفرنٹ ہے اور ڈیمانڈ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، ناٹ پارشل، ناٹ ایز پر یور اون پیکج۔ وہی دا ڈیفینیشن آف دا ریلیجن، ڈیفینیشن آف اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ اوبیڈینس آف گاڈ آن دی کنڈیشنز آف گاڈ۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اصول، اس کے بنائے ہوئے شرائط کے مطابق، اپنی مرضی اپنی شرائط کے مطابق نہیں کہ مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، میں ایک پیکج خود چوز کروں گا، مجھے یہ دے دو، باقی نکال کے باہر پھینک دو۔ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ یہ جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے اس کے کلوز قرآن میں ملتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن سے ملتے ہیں۔ قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب صحیفہ جو بھی نازل کیا تو کیا فرمایا؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو سختی سے پکڑے رکھو، پکا پکڑے رکھو۔ وہی جو ہم سنتے ہیں قرآن کے اندر ارشاد ہے ہمارے لیے، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے شامل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نرمی کے ساتھ انتہائی ڈپلومیٹکلی، ایسے ڈپلومیسی کی وہ ڈیفینیشن کہ نرم پہ چلتے ہوئے، دین کو بچاتے ہوئے، کھال بچاتے ہوئے چلنا، اس چیز کو پسند نہیں فرمایا۔ رب کا آرڈر بہت ڈیفرنٹ ہے، اور ہسٹری اس چیز کی شاید ہے کہ جب بھی لوگوں نے زیادہ ڈپلومیٹک، ایک ریڈ لائن سے زیادہ ڈپلومیٹک ہونے کی کوشش کی ہے تو ان کو نقصان ہوا ہے اور ان کے دین کو بھی نقصان ہوا ہے۔